دوستو، میرا نام ندیم ہے اور میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی ہی لکھی کہانی چھوٹی عرفان بیگ کے پریوار کی نوکرانی کا نام ہے، پر گھر میں سبھی اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ چھوٹی نے اسی گھر میں آنکھیں کھولی ہیں۔ وہ پیٹ میں ہی تھی تبھی سے اس کی ماں جنت آپا عرفان بیگ کے گھر میں ہی نوکرانی کی حیثیت سے رہتی تھی۔ چھوٹی نے اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھا، بد نصیب ماں ہی باپ کا حلیہ بتایا کرتی تھی۔ خوب سجیلے جوان تھے تمہارے ابو، مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ہمارا خود کا تانگا تھا، گھوڑے کو کھلا پلا کر بھی اچھا خاصا کما لیتے تھے۔ ہمیشہ شام کو گھر لوٹتے وقت میرے لیے ربڑی لاتے تھے، اور جس دن بھول جاتے میں منہ پھلا کر بیٹھ جاتی تھی، گھنٹوں منتیں کرتے مجھے منانے کے لیے۔ ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، پر ایک دن اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ شہر میں دنگا پھیل گیا، بلوائی ہمارے گھر میں گھس آئے۔ انہوں نے مجھے تو دیوار کدا کر بھگا دیا، پر خود نہیں بھاگ سکے۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ ختم ہو گیا، میں ودوا ہو گئی۔ جنت آپا رو آنسو ہو کر چپ ہو گئی۔ بولو نا امی، پھر کیا ہوا؟ کتنی بار یہ قصہ میں نے تجھے سنا ہے، تو ہر بار یہی کہتی ہے۔ بولو نا امی، پھر کیا ہوا؟ مت یاد دلایا کر مجھے ان کی، گلا بھر جاتا ہے، حلق سوکھنے لگتا ہے۔ بھری جوانی میں ودوا ہو گئی تھی میں، ایک ایک لمحہ پہاڑ جیسا گزرتا تھا مجھ پر۔ تیرے پیدا ہونے کے بعد کچھ دھیان بٹا میرا۔ سبھی نے مجھ سے بہت کہا کہ دوسری شادی کر لوں، پر کیا پتا دوسرا شوہر تجھے ٹھیک رکھتا یا نہیں۔ تو ان کا خون تھی نا۔ جب تو ذرا سی تھی نا چھوٹی، تو روتے روتے سانس بھر لیتی تھی اور میں تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ تیری شکل میں ہمیشہ ان کو دیکھا کرتی ہوں، بالکل انہی کے نئے نقش پر گئی ہے۔ بالشتوں سے ناپ کر بڑا کیا ہے میں نے تجھے۔ تیرے باپ کا سایہ تو تیرے سر پر نہیں ہے، پر میں نے تجھے باپ کا پیار بھی دیا ہے۔ تیرے ابو ہمیشہ کہتے تھے، جنت میں اپنی اولاد کو خوب بڑا آدمی بناؤں گا۔ میں تانگے والا ہوں تو کیا ہوا، میری اولاد تو ڈاکٹر بنے گی، دیکھنا۔ رفن اتنا مرا گرا آدمی نہیں ہے جنت، جو اپنی اولاد کو پڑھا لکھا نہ سکے۔ ارے آنے دے اس دنیا میں اسے، پیدا ہوتے ہی سینے سے لپٹ جائے گی میرے اور کہے گی، ابو مجھے فخر ہے کہ مجھے آپ جیسے ابو ملے۔ بس کرو امی، ورنہ میں رو دوں گی۔ چھوٹی کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ کیوں؟ اب کیوں روکتی ہے؟ تو نہیں تو کہا تھا کہ بولو امی پھر کیا ہوا؟ نہیں امی، اب کچھ مت بولو، ابو کی یاد آنے لگتی ہے امی۔ اگر ابو ہوتے تو میں ڈاکٹر ہوتی نا، نوکرانی نہیں۔ ہاں میری بچی تو ڈاکٹر ہوتی، نوکرانی نہیں۔ اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر رو پڑے۔ عالیہ عرفان بیگ کی بیٹی کا نام ہے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے ماں باپ دونوں نے اسے بڑے نازوں سے پالا ہے۔ چھوٹی کو بھی عرفان بیگ اپنی اولاد مانتے تھے، پر عالیہ کو وہ پھوٹی آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ہر وقت طنز بھری باتیں کر کے چھوٹی کو نیچا دکھانا اسے اچھا لگتا تھا۔ میم صاحب، ذرا اتنی اداؤں سے مت چلا کیجیے، آپ فرش پر چل رہی ہیں، پھولوں پر نہیں۔ عالیہ نے پھر گرایا۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ صبح سے کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں میں۔ چھوٹی نے آہستہ چلنے کی وجہ بتائی۔ تو اس لیے آپ کی کمر بل کھا رہی ہے؟ سبحان اللہ، کیا بہانہ ہے۔ عالیہ کے ہونٹوں پر بناوٹی ہنسی تھی۔ میری بات کا یقین کرو عالیہ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہے۔ چھوٹی نے مجبوری ظاہر کی۔ چلیے آپ نے کہا تو مان لیتے ہیں، لیکن روز روز یہ نہیں چلے گا۔ اور ہاں ایک بات اور، جب سمیر صاحب مجھے پڑھانے آئے تو آپ اپنے اس حسین چہرے کو ذرا پردے میں رکھیے گا، کل کی طرح نہیں کہ بنا وجہ کہ آپ ان کے آگے پیچھے بل کھا رہی تھیں۔ سمیر عالیہ کی ٹیچر کا نام ہے، جو عمر میں تو عالیہ سے زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن انگلش میں بہت بریلینٹ ہے۔ اس لیے عارف صاحب نے عالیہ کی انگلش سدھارنے کا ذمہ سمیر کو ہی سونپا ہے۔ دیکھنے میں سنجیدہ اور پرکشش نوجوان لگتا ہے۔ عالیہ سمیر کی اسٹوڈنٹ تو تھی ہی، پر اس سے بے پناہ محبت بھی کرتی تھی۔ سمیر اسے دوپہر میں پڑھانے آتا تھا، مگر وہ صبح سے ہی دروازے پر پلکیں بچھائے بیٹھی رہتی تھی۔ حالانکہ یہ محبت صرف ایک طرفہ تھی۔ عالیہ نے بھی کبھی اس سے اظہار محبت نہیں کیا تھا، مگر دل ہی دل میں وہ اسے اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی۔ سمیر کو لے کر اس نے اپنا خیالوں کا گھروندہ بھی تیار کیا ہوا تھا، جس میں وہ تھی، سمیر تھا اور ڈھیر ساری خوشیاں تھیں۔ ادھر سمیر چھوٹی کی طرف کھنچ رہا تھا۔
اس کی سادگی، اس کی خاموشی اس پر قہر برپا کر رہی تھی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے چھوٹی سے بات کرنے کا موقع تلاشتا تھا، اور ایک دن اسے یہ موقع مل ہی گیا۔ عالیہ اور گھر کے سبھی لوگ باہر کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں چھوٹی اکیلی تھی۔ آج سمیر کو وہ موقع مل ہی گیا جس کا اس کو شدت سے انتظار تھا۔ چھوٹی، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، سمیر اظہار محبت کرنا چاہتا تھا۔ جی فرمائیے، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے پوچھنا چاہا۔ چھوٹی، کئی دنوں سے تم میرے ذہن اور میری سوچوں پر چھائی ہوئی ہو۔ تمہاری سادگی مجھے بہت پسند ہے۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، چہرہ خوف سے بدحواس تھا کہ کہیں چھوٹی انکار نہ کر دے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں سمیع صاحب؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ابھی گھر میں کوئی نہیں ہے، جب سب ہوں تو آپ تشریف لائیے گا۔ خدا حافظ۔ چھوٹی کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر حیران تھی کہ کیسے سمیر جیسے جنٹلمین آدمی نے اس جیسی نوکر کی حیثیت والی لڑکی کو پسند کیا، پر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سمیر عالیہ کے خوابوں کی تعبیر ہے، اس کی محبتوں کی ایسی مورت ہے جس میں اس نے بڑے جتن سے رنگ بھرے ہیں۔ وہ اس کے آرزوؤں کے باغیچے کا سب سے خوشبودار پھول ہے۔ چھوٹی کی محبت سمیر کے لیے جنون بن گئی۔ وہ اسے ہر حال میں پانا چاہتا تھا۔ ادھر چھوٹی بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن اچانک ان دونوں کی محبتوں کا چراغ بجھ گیا۔ سمیر کے والد نے ایک دن عالیہ کو سمیر کے لیے مانگ لیا۔ حالانکہ سمیر نے اس رشتے کی مخالفت کی تھی، مگر باپ کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ آج عالیہ کے گھر میں جشن جیسا ماحول تھا، سبھی خوش تھے۔ عالیہ کے تو جیسے زمین پر قدم ہی نہیں رک رہے تھے۔ شاید پہلی بار اس نے چھوٹی سے مسکرا کر بات کی تھی۔ چھوٹی، آج میں اتنی خوش ہوں کہ جی چاہتا ہے کہ پنکھ لگا کر آسمان میں اڑ جاؤں۔ وہ خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ تمہاری خوشیوں کو قائم رکھے عالیہ، چھوٹی نے سنجیدگی سے کہا۔ چھوٹی، تمہیں کیسا لگتا ہے سمیر؟ عالیہ نے رائے جاننا چاہی۔ بہت اچھے انسان ہے وہ۔ چھوٹی نے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے پہلے ہی آنکھوں میں جذب کر لیا تھا۔ آج کا دن چھوٹی کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے سامنے اپنی آرزوؤں کا جنازہ نکلتے دیکھ رہی تھی۔ اس کو شکایت صرف اپنی قسمت سے تھی۔ اس کے دل و دماغ پر آج مایوسیوں کا بسیرا تھا۔ اسے آج اپنی زندگی کی شام ہوتے دکھائی دے رہی تھی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ سمیر عالیہ سے نہیں، اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، مگر اس نے اپنے جذبوں پر قابو رکھا۔ اس کے ذہن میں سوچوں کا ایک لاوا ابل رہا تھا۔ آج سمیر اور عالیہ کی شادی کا دن ہے۔ پاس ہی بینکٹ ہال میں سارا انتظام کیا گیا ہے۔ عاری بیگ صاحب کا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ سبھی مرد، عورتیں، بچے تیار ہو کر ہال میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہر طرف خوشی اور شور کا سا ماحول ہے۔ ایک کمرے میں بیٹھی کچھ لڑکیاں عالیہ کو دلہن بنا رہی ہیں۔ عالیہ آج بہت خوش ہے۔ اس کے دل و دماغ پر آج صرف اور صرف سمیر چھایا ہوا ہے۔ مہمانوں سے کھچا کھچ بھرے اس گھر میں چھوٹی کہاں ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں ہے۔ چھوٹی اور اس کی ماں جنت آپا آج یہاں نہیں ہیں۔ وہ مرنے والے دن ہی یہاں سے جا چکی ہیں۔ کسی دور کے رشتہ دار کے گزر جانے کا بہانہ لے کر چھوٹی اور جنت آپا سمیر اور عالیہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی ہیں۔ جاتے وقت چھوٹی سمیر کے نام ایک خط بھجواتی ہے، جس کو پڑھ کر سمیر کی آنکھوں کا پانی سیلاب بن کر بے تحاشا برس پڑتا ہے۔ سمیر، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ تمہاری نئی زندگی کا آغاز بہت خوشنما ہو۔ تمہاری زندگی ہمیشہ پھولوں کی طرح مہکتی رہے۔ غم کا سایہ بھی کبھی تم دونوں کے قریب سے نہ گزرے۔ سمیر، میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ حشر کے میدان میں میری تم سے ملاقات ہو، پھر جتنی چاہے باتیں کر لینا، دل کی بھڑاس نکال لینا۔ یہ وقت کسی گلے شکوے کا نہیں ہے۔ کل تم دولہا بنو گے اور عالیہ دلہن۔ کاش میں تم دونوں کو اس لباس میں دیکھ پاتی۔ سمیر، کیونکہ آخری بار خط کے ذریعے میں تم سے بات کر رہی ہوں، اس لیے دل کی بات کہہ دینا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے اور خدا کی قسم آخری سانس تک رہے گی۔ عالیہ میری بہن کی طرح ہے سمیر، تم مجھ سے بہت پیار کرنا، جتنا محبت کا فرشتے نے بھی کبھی کسی سے نہ کیا ہو۔ سمیر، میں کسی بھی طرح تمہارے لائق نہیں تھی۔ میرے ابو تانگا چلایا کرتے تھے، میں نے انہیں تو کبھی دیکھا نہیں۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایک تانگے والے کی لڑکی کیسے تمہارے قابل ہو سکتی تھی؟ پھر عالیہ بھی تو تم سے بہت محبت کرتی ہے، کیسے میں اس کے راستے کی دیوار بن سکتی تھی؟ عارف انکل کے ہم پر بہت احسان ہیں۔
آج انہی کی وجہ سے میں اور امی زندہ ہیں۔ کیسے میں ان کے ساتھ احسان فراموش ہو سکتی تھی۔ میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں سمیر، اپنے خوابوں کو سمیٹ کر اپنی آرزوؤں کو بوجھ اٹھائے۔ خدا حافظ۔